صحابہ کرام ایک جگہ گئے اور جانے کے بعد وہیں کے ایک آدمی سے، ملک ایران کا واقعہ، دکان کھولے بیٹھا تھا، تو ظاہر بات ہے بہت بڑی فوج پہنچی ہوئی تھی، وہ بیچارہ لرز گیا اور اسلام کی خبریں بڑی اچھی آ رہی تھیں۔ ایک صحابی سامان لینے کے لیے گئے، ہمیں دے دو، اس نے سامان دیا۔ یہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے خیال میں اس نے قیمت کم مانگی، یا تو ڈر گیا یا سہم گیا، اس نے کم قیمت مانگی۔ میں نے کہا کہ یہ جو سامان بیچ رہے ہو اس کی مارکیٹ میں یہی قیمت ہے، یہ میرے لیے کم کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں یہی قیمت ہے۔ کہا میرے لیے اگر کر رہے ہو تو میرے لیے حرام ہے کہ تم میری ذات کا خیال کر کے تم اسے مجھے کم قیمت پر دو، مجھ سے سہم کر، نہیں مجھے اصلی قیمت میں دو جو تم بازار میں دیتے ہو۔ اس کے بعد کوئی ملک بچ سکتا ہے؟ کوئی ملک نہ بچے گا۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسلام اللہ کا پیارا دین ہے، مگر اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ حساس بہت ہے۔ اس نے کچھ شرطیں لگائی ہیں اور ان شرطوں کے مطابق اپنے آپ کو بنانا اور ڈھالنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہر اللہ کا بندہ اپنے آپ پہ غور کر لے۔ اور بہت آسان طریقہ آپ سے عرض کر دوں، بہت آسان طریقہ، ہر اللہ کا بندہ چاہتا ہے اس زمانے کے اندر میری نماز اچھی ہو جائے، میری تلاوت اچھی ہو جائے، مجھے بھی رات کا اٹھنا مل جائے، میں بھی نمازوں میں رونے لگوں، مجھے بھی تلاوت میں لذت آنے لگے۔ ایک تو نماز وہ ہوتی جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، ایک نماز وہ ہوتی کہ واقعی لگے کہ کسی کے دربار میں کھڑے ہوں اور کسی سے اپنی کچھ کہہ رہے ہیں اور کائنات کا مالک کسی کی کچھ سننا ہے، ایک نماز وہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ چاہتا ہے، اور الحمدللہ سب چاہتے ہیں، اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ صبح و شام کا اپنا تھوڑا سا ذکر کا معمول بنا لو۔ لمبی چوڑی کہانی نہیں کہہ رہا، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، بس اتنا کر لو۔ 40 دن 50 دن کے بعد بتا دینا مجھے کیا ہے۔ لیکن یہ چال کوئی اچھی چال نہیں ہے کہ وہی چال چلی آ رہی، وہی نمازیں، وہی پرانی، وہی جلدی، وہی 3 منٹ میں، وہی 5 منٹ میں۔ بلکہ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جگہ سراترین میں گیا، 2-3 جگہ سنبھل میں گیا۔ آپ یقین جانیں کہ امام صاحب نے عصر کی نماز میں 4.25 منٹ میں سلام پھیر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ میں اس اللہ کے بندے سے پوچھوں کہ تو مجھے 4.25 منٹ کے اندر پوری عصر کی نماز سنا دے، سنا نہیں سکے گا۔ آپ ذرا سوچو، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، 2 سورتیں پڑھی ہوں گی، التحیات پڑھی ہوگی، التحیات درود شریف، اس کے بعد اللہم انی پڑھی ہوگی، سبحان ربی العظیم کہا ہوگا، سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہوگا، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ کیا تم نے کباڑا کیا؟ اور عجیب ہے پبلک کسی بھی امام سے احترام کے ساتھ پوچھنے کو تیار نہیں۔ میں بے احترامی کی دعوت نہیں دے رہا، کیوں نہیں معلوم کرتے اللہ کے بندو یہ کون سی نماز پڑھا رہے ہو تم؟ یہ کون سی نماز ہے؟ ہمارا کھانا اعلیٰ درجے کا، ہمارے کپڑے اعلیٰ درجے کے، ہمارا پہننا اعلیٰ درجے کا، ہماری رہائش اعلیٰ درجے کی، ہماری شادیاں اعلیٰ درجے کی، اور جب نماز کا موقع آتا ہے تو 3.25 منٹ میں بڑے خوش ہیں، لگتا ہے کہ فرشتوں پر احسان کر دیا۔ نہیں، ہر بات پہ غور کرو، دل مت توڑو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو آج ایک موقع دیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا اصغر علی صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے آدمی تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، تو کسی سے کہا کرتے تھے کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی مسافر چلا اپنی منزل کی طرف، بہت سی اشرفیاں لے کر چلا، راستے میں سب ختم ہو گئیں، 3-4 باقی ہیں، منزل دور ہے تو انہیں سوچ سوچ کر خرچ کرتا ہے، منزل پر پہنچنا بھی ہے، اشرفیوں سے کام کمانا بھی ہے، اپنا کھانا اور پینا بھی ہے، اور بڑی احتیاط سے۔ بس میرے جوانوں، میرے پیاروں، خاص طور سے قابل احترام بزرگوں، زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، کچھ اشرفیاں باقی رہ گئی ہیں۔ جس نماز پر اعتماد کیا ہے، نہیں، یہ نہیں چل سکے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیار ایک طرف، آپ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک حدیث تو وہ ہے جو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ آئے اور سلام کیا، فرمایا جاؤ نماز نہیں ہوئی تمہاری۔ اور دوسری حدیث شریف یہ ابن ماجہ شریف کے اندر آپ نے ان کی نماز کو دیکھ کر فرمایا تھا، اگر یہ مسلمان، اگر یہ انسان اسی نماز کو پڑھتے ہوئے مر گیا، اس کا انتقال میرے دین پر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، آپ کی مسجد ہے، آپ کے زمانے کا مسلمان ہے۔ اس لیے حضرت ابو الدرداء کا ارشاد ہے، من فقہ الرجل ان یتعاہد الایمان، انسان کی سمجھ اس میں ہے اپنے آپ میں غور کیا کرے، میری زبان پر کنٹرول آیا نہ آیا، میری آنکھیں اچھی ہوئیں کہ نہ ہوئیں، میرے کان اچھے ہوئے کہ نہیں، میں کسی کو بدتمیزی تو نہیں کرتا، میں کسی کو گالی نہیں دیتا۔ اپنے محلے میں غور کرے، لوگ میری زندگی سے خوش ہیں یا میری زبان سے پریشان ہیں، لوگ میرے پڑوس سے بھاگنا چاہتے ہیں یا میرے پڑوس میں رہنے کو عافیت جانتے ہیں، ہر پہلو پر غور کرے۔ اور بخاری شریف کی اس روایت کو
आखिर में याद कर लें, एक अल्लाह के बंदे ने आकर आपसे मालूम किया कि अल्लाह के रसूल दो औरतें हैं, एक सौम सलात वाली हैं, दिन रात रोजे रखती हैं, रात को रोती भी हैं मगर जबान के एतबार से कुछ गलत हैं। एक अल्लाह की बंदी वो है जो लंबे चौड़े रोजे तो नहीं रखती, नवाफिल नहीं पढ़ती, रात की तहज्जुद में नहीं उठती, लंबी चौड़े नहीं सिर्फ नमाज कर लेती है, जो मोटे मोटे अमाल है उन्हें करती है मगर जबान की बहुत अच्छी। आपने फरमाया पहली वाली जहन्नम में, दूसरी वाली जन्नत में। हर पहलू पर गौर करें, मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें। ये सारी बातें रब्बे काबा की कसम मेरे लिए भी और मेरे और आपके लिए नहीं, हजरत आयशा के लिए भी यही तालीम थी। दिल के टुकड़े हजरत फातिमा के लिए भी यही तालीम थी, हजरत ज़ैनब के लिए भी यही तालीम थी, हजरत सिद्दीक अकबर जो उम्मत में सबसे बड़े थे उनके लिए भी यही तालीम थी, मेरे और आपके लिए भी यही तालीम मैं और आप अपनाएंगे, जिंदगी बनेगी, पुरबहार बनेगी, खुशियां आएंगी, मसरतें आएंगी और जब आखिरत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह वहां का क्या कहना अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे, अल्लाह हमारी तरबियत फरमा दे।